بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی صبح آ گئے ہماری پریس کانفرنس کے لیے، لیکن بہت ضروری تھا. ہم کافی جو خبریں سن رہے ہیں جو ہماری معیشت کے اوپر ہو رہی ہیں، اور اس کی اگر آپ دیکھیں تو میں ذرا بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ جب 2018 میں ہم نے یہ معیشت سنبھالی تھی، اس وقت ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. ہماری جو انفلیشن بڑھ رہی تھی، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، ریٹنگ ہماری انہوں نے گرا دی تھی یہ ریٹنگ ایجنسیز نے، اور ہمیں گرے لسٹ پہ ڈال دیا تھا. تو کووڈ کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 2 سال جو ان کے تھے اس کے بیچ میں ریکارڈ انہوں نے ایک قسم سے پرفارمنس دی، جو کہ ان کے اکنامک سروے نے خود لکھا ہے اور ان کے فائنانس منسٹر نے اس کو سائن کیا ہے. اور اس میں کیا تھا، گروتھ ریٹ جو تھا 21 میں 5.7 اور 22 کے بیچ میں 6% تھا. ایل ایس ایم گروتھ جو ہے 11.7%، ایگریکلچر گروتھ ریٹ 4.4%، سروسز گروتھ 6.2. یہ ساری ریکارڈ تھیں. 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی. ہائیسٹ ریمیٹنسز، ہائیسٹ ایکسپورٹس، ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن، اور کوئی 18 لاکھ جابز ہم ہر سال جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے. ہم نے ریٹنگ کو اپ گریڈ کروایا، نیگیٹو سے پازیٹیو میں چلی گئی، اور ہم نے جو ہے گرے لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا. فیبرری 2022 کو انہوں نے یہ عندیہ ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 بڑے پرابلمز پاکستان کے تھے، ایک کارکے اور ایک ریکویٹک. تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزالو کیے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. بیشک پرائسز جو تھیں وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھیں، لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اور ہمارے جو ریزروز تھے وہ تقریباً 10.8 بلین پہ تھے. لیکن انہوں نے ایک رجیم چینج کی، انہوں نے انجینئر کیا. اور کس بیسس پہ کیا کہ جناب والا انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے ایک رجیم چینج کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں. اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں، وہ 27% تک گئی، اب 25% پہ پھر رہی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہوگی، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگی، کیونکہ ایل ایس ایم نیگیٹو ہے، ایگریکلچر نیگیٹو ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے نیگیٹو ہے، بزنسز بند ہو رہی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے جی ڈی پی ہے وہ گرو کرے گی؟ تو یہ نیگیٹو ہوگی. اس وقت ہمارے خیال میں ایل ایس ایم جو تو خیر آ گئے نمبرز -5% ہے 6 مہینوں میں، اور اس کے بعد ایکسپورٹس 16% ہے دسمبر میں، ریمیٹنسز -19% ہے دسمبر میں. اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیچ میں $17 ملین سے لوگوں نے پیسے نکالے ہیں پاکستان سے. پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے، جا رہے ہیں. ایک سروے آیا تھا کہ 79% جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے. تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبرز میں آ گیا ہے وہ $17 ملین لوگ لے کے چلے گئے ہیں. اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ تقریباً 57% پچھلے سال سے کم ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ ایک گھر ہے، اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے، ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے؟ یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پتہ بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف 6 مہینوں میں. اس کا مطلب پورے سال کا 13 ٹریلین ہوگا. اور ہم نے جو 4 سال میں 19 ٹریلین لیا تھا اس پہ یہ شور مچا رہے تھے. بزنسز بند ہو رہی ہیں. تقریباً 5,700 کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں. اور جو کہ یہ شپنگ لائنز ہیں، ایئر لائنز ہیں، جو پروفٹ ریمیٹنسز ہیں، ان کا 1 سے 1.5 بلین ڈالر رکا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے ترکی میں تو ٹرکش ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے 24 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہے. جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو 4.3 بلین پہ آ گئے ہیں. اور کل جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا
اور ان کو کہا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں, آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیہ. کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, جس کے بارے میں جی ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اب سٹرنگز اٹیچ کریں گے, جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے, گرانٹس نہیں دے دیں گے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے $1.1 بلین ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے. وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یو ای نے جو $1 بلین دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے. تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ کیونکہ وہ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.6 سے 4.9 پہ آئے گا. اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے, اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے ہیں اس سے, کیونکہ آپ کی جو انرجی کاسٹ ہیں وہ 123 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, پی ڈی ایل بڑھانا ہے, ٹیرفز بڑھانے ہیں, یہ بڑھائیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے. آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے. تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو, آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. ہمارے نزدیک یہ کیش 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے. اگر یہ کرتے ہیں, اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. ہمارے نزدیک 23 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, پی ڈی ایل بڑھانا ہے, ٹیرفز بڑھانے ہیں, یہ بڑھائیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے. آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے. تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو, آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. ہمارے نزدیک یہ کیش 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے. اگر یہ کرتے ہیں, اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میرے نزدیک تو, اور ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے, اور ابھی آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو خردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے, جو پیٹرول کے ساتھ کیا ہے. یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاں مرضی بھاگیں گے, یہ جس کونے میں جائیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. چیمہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب چونکہ اکانومسٹ ہیں تو وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے. میرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو قید سے یا بھوک سے کیسے بچایا جائے. تو یہ زیادہ بیسک مسئلہ ہے, لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا میں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, زراعت ہے, یہ $75 ارب کی ہے, $75 بلین کی. $75 بلین میں سے $45 ارب جو ہے یہ لائف سٹاک ہے, اور $30 ارب کی فصلیں ہیں. پاکستان میں ہم صرف ایک آئٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال 11 مہینوں میں آیا $3.5 ارب کا. یہ آئی ایم ایف کے 3 سال کے پروگرام کے برابر ہے. آئی ایم ایف 3 سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل 11 مہینوں میں. بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے بڑھتی ہے, اسی سے آپ کی امپلائمنٹ ہے, اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے, اور اسی سے فوڈ کا ہے. ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی,
ہماری گندم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ 5 ارب ڈالر کی 10 ارب ڈالر کی ہے. 4 ارب ڈالر کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں. 5 ارب ڈالر کے ہم ایڈیبل آئل کی ہماری ضروریات ہیں. اسی طرح 2 ارب ڈالر کی مکئی پیدا کرتے ہیں. سو کسی بھی جگہ میں جب سیٹ بیک آتا ہے تو وہ یو کین سے کہ بلینز آف ڈالر میں آتا ہے. پچھلے سال جو ہماری گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں وہ 4 ارب ڈالر کی تھی. 4 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف کے پروگرام کو 4 سال کے برابر ہے. سو اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں کہ زراعت میں سیٹ بیک آئے گا. خریف کراپس پہلی پی ڈی ایم کی یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے. اس میں منجی کی پیداوار تقریباً 25% کم ہو رہی ہے. اس میں چینی کی پیداوار 20% کم ہو رہی ہے. اس میں مکئی کی پیداوار تقریباً 10% کم ہو رہی ہے. اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپس کی پیداوار ہے یہ اپنا زراعت 30% پیچھے چلی گئی. ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دیکھیں تو 1100 ارب روپے کی آپ کی پولٹری انڈسٹری ہے. 1100 ارب روپے کی. اس پولٹری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا آپ تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں. کوئی جو سویابین کے آپ کا جہاز سے جس طرح نے روکا گیا اور 1100 ارب کی انڈسٹری کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگت رہی ہے کہ تقریباً اس وقت 500 روپے سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. سو یہاں پہ جو کیا ہے وہ یہ ہے آپ اگر دیکھیں کہ 16% ابھی تک یوریا کی کنزمپشن کم ہے. 31% ڈی اے پی کی کنزمپشن کم ہے. 46% پیٹرول کیا نام ہے ٹریکٹر کم بکے ہیں اور کوئی تقریباً 65% پوٹاش کم بکی ہے. سو جب ان پٹس استعمال نہیں ہو رہے جب ان پٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے تو اس کا آگے اسی طرح کاٹن پہ رائس پہ پیداوار پہ امپیکٹ آ گیا ہے. جب یہ امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے. سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹیکسٹائل اور فوڈ یہ دونوں کو اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا 40% کے لگ بھگ ان دو انڈسٹریز کا. پھر تیسری چوتھی اگر انڈسٹری دیکھیں تو ساری مطلب پہلی 11 میں سے شاید 6 انڈسٹریز ایسی ہیں جو بڑی جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. سو آپ کی زراعت نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو. یہاں پہ ہم اگر دودھ دیکھیں 20 ارب ڈالر کا ہم دودھ پیدا کرتے ہیں. سو آپ کے ہاں جو اینیمل فیڈ ہے یا پولٹری فیڈ ہے یہ تقریباً 80% مہنگی ہو گئی پچھلے 9 مہینوں میں. 9 مہینوں میں تقریباً 80% آپ کا ونڈا اینیمل کا جہاں سے آپ 20 ارب ڈالر کا دودھ پیدا کرتے ہیں اور 1100 ارب کی جو آپ کی پولٹری ہے اس کی اگر دیکھیں گے تو 70-80% آپ کی فیڈ مہنگی ہو گئی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت زراعت میں کسان کو غریب کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن کم کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 230 ملین کی جو آبادی ہے 23 کروڑ کی 23 کروڑ کی آبادی میں آپ کہہ لیں کہ ہم گھی امپورٹ نہیں کر سکتے. اگر گندم کی پیداوار کم ہوئی وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. کاٹن ہم آج امپورٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انڈسٹری خراب ہوئی. میں کل ایک بینک میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں 2 جگہ سے ڈالر آتے تھے. ایک فیصل آباد سے آتے تھے ایک سیالکوٹ سے آتے تھے. دونوں جگہ بیٹھ گئی. دونوں جگہ سے پیسے نہیں آ رہے. اور اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ اپریل تک جو پیسے جو کنٹینر آئے ہوئے ہیں جتنے بھی ڈالر آئیں گے وہ سارے کے سارے اپریل تک وہ کلیئر ہوں گے. اپریل میں کہہ رہے ہیں اگلی ایلسیاں آپ پلان کریں گے. 4 انڈسٹریز ایسی تھیں تھی زراعت سے ریلیٹڈ پروڈکٹ. نمبر 2 تھی فارماسوٹیکل. نمبر 3 تھی آپ کہہ لیں انرجی. اور چوتھے نمبر پہ ایسی انڈسٹری تھی جو ایکسپورٹ کرتی تھی ری ایکسپورٹ کرتی تھی. امپورٹ کیا را مٹیریل اور ایکسپورٹ کیا. میں زراعت سے ریلیٹڈ ہوں. میری ساری کمپنیاں زراعت کی ہیں. میری پچھلے 3 مہینے سے ایل سیز بند ہیں. اگر یہاں پہ کھاد نہیں ہے میں کھاد امپورٹ نہیں کر سکتا میں دوائی امپورٹ نہیں کر سکتا تو میرے نزدیک ماڈرن زراعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فصل اگا سکیں. اور فصل اگا نہیں سکتے تو پھر کھائیں گے کہاں سے. 23 کروڑ لوگ قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں. 23 کروڑ لوگ قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آٹا وغیرہ کی جی آٹا جو 65 روپے بیچا ہم نے ہمیشہ 65 روپے بیچتے تھے وہ 150 روپے ہو گیا. گھی ساری دنیا میں آدھی قیمت پہ ہو گیا ہمارے ہاں مہنگا ہو گیا. اسی طرح چاول باسمتی 350 روپے کلو. ٹماٹر کیسے ہے پیاز کیسے ہے. دودھ جو آپ کے لیے 100 روپے کا ہوتا تھا 160 روپے ہو گیا. سو جو کھائے بغیر 23 کروڑ منہ نے جو کھانا ہے وہ غریب ہے امیر ہے بچہ ہے بوڑھا ہے وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو گئے سے وہ سارے کے سارے ایٹ سٹیک چلے گئے. سو میں نے جولائی میں کہا تھا کہ ہم شوکت صاحب یاد ہوگا اسلام آباد میں جو ہوا تھا تو کہ ہم قید کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں نے اس وقت فکرہ بولا. بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں
اس وقت مطلب آج وہی صورتحال ہو گئی ہے. کل میں ایک بینک میں بیٹھا, میں نے کہا یار میں نے جولائی میں کہا تھا, کہتا سر جو جولائی میں آپ نے کہا تھا دیٹ واز دا ٹائم کہ اس وقت ہم سنبھال لیتے اپنے آپ کو, اس وقت ہم ایلسیاں پلان کرتے کہ کون کون سا پرائرٹی ایریا ہے. اس وقت تو ایک کتے کی خوراک انہوں نے کیا نام ہے روکی امپورٹ کرنا, تو مریم نواز نے فون کیا اپنا فائنانس منسٹر کو کہ جناب کتے کی خوراک امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں, کیونکہ مریم اورنگزیب کے کتے موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت اس طرح بھی پلان نہیں کیا. انہوں نے کہا سر وہی ٹائم تھا جون اور جولائی جب ہم اس ملک کو سنبھال سکتے تھے, ہم نے نہیں سنبھالا. سو سر اس وقت یقین جانیں مطلب اٹس ناٹ پالیٹکس, اٹس میٹر آف اسٹارویشن, اٹس میٹر آف قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ آج بھی یہ کون سے ہم نے استعفے لینے ہیں کون سے نہیں لینے, کس کو کہاں دھاندلی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, کس کو گرفتار کہاں نہیں کرنا, وہ اس چکر میں ہے. اچانک کسی دن ان لوگوں پہ لوگوں نے دعویٰ بول دینا ہے, یہ اس ملک سے بھاگ جائیں گے. ساروں کی جائیدادیں باہر ہیں, بچے باہر ہیں, ویزے لگے ہوئے ہیں, شریطیں موجود ہیں, یہ بھاگ جائیں گے اور میں آپ ادھر رہ جائیں گے. آج ہم لوگ اس بات کو اٹھا کے ریز کر کے اس آواز کو کوئی سنبھالنے کی کوشش کریں, چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی کوئی سوال جواب؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے متعلق جو ہے آپ گورنمنٹ کے متعلق ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب گزشتہ دنوں پہ آپ کے دفتر میں تھے, انہوں نے جو اپوزیشن الزام لگاتی تھی کہ گزشتہ گورنمنٹ نے مائنڈ بچھائی رجیم چینج سے پہلے ان کو پتہ لگ گیا تھا, اسی دوران انہوں نے یہ کہا کہ 1100 ارب روپیہ سبسڈی صرف توانائی کے شعبے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے دی گزشتہ سال, اور اس کے علاوہ جو دیگر سرکولر ڈیٹ تھا وہ 350 ارب روپیہ الگ دیا. تو یہ ان کا الزام کس حد تک درست ہے کہ آپ نے توانائی سیکٹر کو اتنی بڑی سبسڈی دے کر خزانے پر بہت بوجھ ڈالا؟ بالکل, حفیظ شیخ صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے, لیکن حفیظ پاشا صاحب کے لیے بہت عزت ہے, لیکن حفیظ پاشا صاحب کی جو بیگم ہیں وہ بھی اس وقت منسٹر ہیں, اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ذرا تھوڑا ان کا جو اوپینین ہے وہ کلرڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو انرجی کے جو پلانٹس لگا کے گئے تھے, یہ پی ڈی ایم کی, یہ نون کی حکومت لگا کے گئی تھی, اور اس میں جو کہ ہم لوگوں نے وہ پیمنٹس کرتے تھے ان کی ان یوٹیلائز کیپیسٹی کی, وہ 450 ارب روپے تھی 2018 میں, وہ 2022 میں چلی گئی تھی 850 ارب, اور وہ ابھی اس سال میں جو ہے وہ تقریباً 1150 ارب روپے ہے. تو وہ جو پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دینی ہوتی تھی اور ہماری یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ یہ وہ پلانٹس گارنٹیڈ ریٹرنز کر کے گئے تھے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انفلو تھی جو 450 بلین سے شروع ہوئی تھی اور گئی ہے تقریباً 1.25 ٹریلین پہ, اس کو انفلو کو سرکولر ڈیٹ میں ہم نے پچھلے سال 100 بلین تک روک دیا تھا, 100 بلین تک روک دیا تھا سالانہ. اب کیا ہو رہا ہے, اب ہر مہینے وہ انفلو 123 ارب روپیہ ہو رہی ہے. تو پاشا صاحب یہ بھی تو ذرا ان کو کہنا ذرا سنبھالیں اس کو. ہمارا کام, ہم تو ان کا گن سمیٹ رہے تھے, اور ہم کس طریقے سے سمیٹ رہے تھے کہ ہم کیپیسٹی جو وہ یوٹیلائزیشن بڑھا رہے تھے بجلی کی. آخری سال میں ہماری جو یوٹیلائزیشن ہے 12% بڑھی تھی, تاکہ جو بجلی زیادہ کھپت ہوگی تو کم از کم پروڈکشن ہوگی اور اس سے ہم وہ پیمنٹس کر لیں گے. تو 1100 بالکل ہم نے 1100 کیے, کیونکہ ہم انہوں نے تو وہ بھی دینے بند کر دیے. جی ترین صاحب ایک سوال آپ سے, ایک چیمہ صاحب سے آپ سے سوال یہ ہے کہ روز جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے تاریخی قرض لیا. مجھے کلیئرلی بتا دیں کہ 3.5 سال میں آپ نے کتنا قرض لیا اور کتنا واپس کیا پچھلی گورنمنٹ کا؟ دیکھیے جی, میں یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے, اور یہ میں نے اس میں کہنا تھا, لیکن میں وہ کہنا تھا وہ میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بقول, انہوں نے یہ نمبر دیا ہے کہ 19.3 ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں قرض لیا, 19.3 ٹریلین کا, اور وہ پہلے ان کے ادوار تک وہ 25 ٹریلین تھا. ہم نے 19.3 تو 44.3 ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے. لیکن یہ سلیکٹیو نمبر دیتے ہیں, یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے 72% انکریز کی, 72% انکریز کی. اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 64.5% رہا. ان کے وقت میں 63.6% تھا یا 4 تھا,
ہمارا اور ہم نے کووڈ کو بھی سنبھالا. دنیا کے بیچ میں کووڈ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا 10% ایوریج پہ بڑھا, ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا. اب کیا ہوا جناب, آگے چلیں. ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64 پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے 6 مہینوں میں 6.5 ٹریلین جو کیا ہے, 6.5 ٹریلین آپ نے 6 مہینوں میں کر دیا ہے. اگر میں اس کو انالائز کروں تو 13 ٹریلین ہے. اگر میں 4 سال جو ہمارے یہاں کروں تو یہ 50 ٹریلین ہے. تو یہ کس منہ سے ہمارے سے بات کرتے ہیں؟ سادہ فگر, ایک فگر, ایک منٹ, ان کا دوسرا سوال, ایک منٹ, ان کا دوسرا سوال سر, ایک منٹ فگر. یہ قرضہ جو ہمارے دور کا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ تھا 14 ارب روپے پر ڈے, 14 ارب پر ڈے. ٹھیک, ہمارے دور میں جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 14 ارب پر ڈے تھا. اور آج کل جو ابھی تک قرضہ بنا ہے جب سے یہ آئے ہیں 37 ارب پر ڈے یہ لے رہے ہیں. 37 ارب پر ڈے جو قرضہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے یہ آئے ہیں. ہمارے دور کے جو 3 سال اور 7 مہینے تھے, 8 مہینے تھے, وہ قرضہ جو ہے وہ 14 ارب پر ڈے تھا. جی یہ دوسرا سوال آپ نے چیمہ صاحب چیمہ صاحب کا سوال. چیمہ صاحب آپ زراعت کی بات کرتے ہیں کہ ذرا لاہور میں دائیں بائیں دیکھیں کہ ہر جانب تو ختم ہو رہی ہے زراعت. آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں اور اس تیزی سے آ رہی ہے. مطلب میرے جیسا بندہ بھی جس کے پاس 20-30 ہزار ہو, ہم کہتے ہیں فائل لے لیں یار, وہ ہم پیسہ دگنا کرنے کے چکر میں ہیں. یہ آپ کا کیا پلان ہے؟ کیبنٹ میٹنگ, ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ تھا کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ہائی رائز پہ ہم جائیں, یہ فلیٹس جو ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول کو مشکل کریں. ایک میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جی نیکسٹ میٹنگ میں کر لیں گے, تو اتنی دیر میں یہ تقریباً رجیم چینج کا ایشو بن گیا. وی ور ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی اپروول جو ہے اتنا مشکل کر دیں کہ یہ ہاؤس جو ہے بنگلوز, پوری دنیا میں بنگلہ مہنگا ہے, پوری دنیا میں فلیٹ سستے ہیں. سو ہم وہ کرنے جا رہے تھے کہ فلیٹ سستے کریں اور بنگلہ مہنگا کر دیں. بنگلوں کی آپ کہہ لیں کہ صرف امیر لوگ لے سکیں, باقی لوگ نہ لیں. اچھا سر دیکھیں, میں اس کے اوپر اس کو کمپلیٹ کر لوں. سوری کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں جی, یہی ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی جو ہے بڑے جو اکانومسٹ ہیں باہر والے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جس طرح آپ نے فائلوں والی بات کی ہے, یہ ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, یہ پروڈیوس نہیں کرتی. اگر اس پہ گھر بن جاتا ہے تو وہ تو ایک قسم کے پروڈکٹیو ہو جائے, لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں, سوسائٹیز بنا کے پلاٹس بیچ کے غائب ہو جاتے ہیں. مطلب بس وہ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم آئیں گے, یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, یہ ان پروڈکٹیو جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم نے پروڈکٹیو کرنا ہے. بیکاز شہروں کے ارد گرد جو ہے, شہروں میں سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. وہیں اگر انویسٹمنٹ ان پروڈکٹیو کریں گے تو جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے جس میں انڈسٹری ہے, جس کے بیچ میں سروسز وغیرہ ہیں, اس میں پیسہ نہیں جائے گا, اس میں اس طرف پیسہ جا رہا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم ہے, یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو تجربہ نہیں ہے اور اپنے بارے میں گمان کرتے کہ تجربہ کاروں کی حکومت آئے گی تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. آپ کا بھی 3-3.5 سال کا تجربہ ہوا وفاق میں. اب آپ ایک بار پھر جو 2018 سے قبل آپ لوگ دعوے کرتے تھے, آپ ایک تجربہ حاصل کرنے کے بعد آ کے پھر دعوے کر رہے ہیں معیشت کو اس طرح کر دیں گے, معیشت کی تیاری کر دیں گے, تو کب تک یہ ملک اسی طرح معیشت کے جو ماہرین ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے گا اقتدار کی خاطر؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آپ کی سوال آپ کا بہت اچھا ہے. جی بڑا انہوں نے اچھا سوال کیا. اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پروگرام میں ان کو جانا پڑے گا. یہ گورنمنٹ تو کلیپس ہو رہی ہے, آپ کل کو آئیں گے, آپ کو بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر مہنگائی کا سیلاب آئے گا, آپ کو بھی اس کی پولیٹیکل پرائز پے کرنی پڑے گی. تو اس میں سے سولوشن کیا ہے نکلنے؟ اس میں سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں, کوئی ایسی چیز جس طرح میں نے کہا کہ آپ اپنا آپ کی انکم کم ہونا شروع ہو جائے اور اس کو آپ قرضے سے پورا کرنا شروع کریں, تو وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو ہمارا سولوشن کیا تھا؟ ہمارا سولوشن تھا کہ آپ نے اکانومی کو بڑھاوا دینا ہے, انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ, جو ہم نے 2 سال میں کر رہے تھے اور اس سال بھی اس طرح ہی ہوتی رہتی. آپ ابھی کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس اب کیا سولوشن ہے. دیکھیں جی, ہم نے 2 سال تو آپ کو دکھا دیا کہ ہم وہ ہر طرح کی گروتھ کر رہے تھے, ہر جگہ گروتھ کر رہے تھے. اب ہم نے وہ پلاننگ شروع کی ہوئی ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. ہم پورے 18 ایریاز کے اکانومی کے اوپر ہم پلاننگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر وہی ہے سسٹینیبل انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے بیچ میں انکلوسیو اس لیے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے جس کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن کے لیے رکا ہوا تھا,
وہ ہم اس کے اوپر ٹرکل ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے. ہم صحت کارڈ جیسی چیزیں, کامیاب پاکستان جیسی چیزیں, کامیاب جوان جیسی چیزیں کریں گے تاکہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو انفلیشن سے بھی ایک قسم سے پروٹیکشن ہو, لیکن ان کی بھی گروتھ ہونی چاہیے. تو وہ پلاننگ ہو رہی ہے. اب آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ ابھی کیا ہوگا, ابھی کے لیے بھی ہم اس کھڈے میں جو گر گئے ہیں اس کے لیے ایک اسپیشل ایمرجنسی پروگرام ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اگر آ گئے تو ہم نے اس کھڈے میں سے کیسے نکلنا ہے, 25% انفلیشن میں سے کیسے نکلنا ہے, نیگیٹو گروتھ سے کیسے نکلنا ہے. یہ سارا ہمارے پاس پروگرام ہے اور ہماری کریڈینشیل اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں 18 کی جو اکانومی ملی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا تھا, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس دفعہ 2/3 میجورٹی ملے گی. ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوگی, پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوگا, ہم سخت ڈیسیجن لینے ہوں گے وہ شروع میں لیں گے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کر لوں. دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو ایشو پاکستان میں بنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں پچھلے سال مہنگائی تھی خوراک کی 10.6%, اور پاکستان میں مہنگائی تھی 36.5%, اور ایک بار 46% بھی گئی. اگلے سال دنیا میں مہنگائی ہے فوڈ کی 3.5 سے لے کے 4.5, اور ہمارے پاس اگلے سال بھی 30% سے فوڈ کی مہنگائی زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور شوکت صاحب کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں سی پی آئی کی بات کرتے ہیں, میں کروں گا ایس پی آئی کی بات. ایس پی آئی یہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, جس میں آپ کی انرجی اور خوراک یہ دو چیزیں. اب جب اور سی پی آئی میں آتی ہے آپ کی مطلب دکان, پراپرٹی, مکان, ہر چیز آ جاتی ہے. جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو دکان مکان تو لوگ نہیں خریدتے, پلاٹ تو نہیں خریدتے, لیکن خوراک اور پیٹرول تو یا بجلی تو انہیں خریدنی ہے. سو پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں نا 25% مہنگائی ہے, 25% مہنگائی ہے ان کے لیے جو پراپرٹی بھی ساتھ خریدتے ہیں. جو میرے اور آپ کے لیے مہنگائی ہے غریب آدمی کے لیے وہ مہنگائی 36% سے زیادہ ہے, اور اگلے سال بھی یہ مہنگائی اسی طرح زیادہ ہوتی نظر آ رہی. جو خطرے والی بات ہے, خطرے والی بات جو ہے کہ تقریباً اس وقت پچھلے سال میں 60% آپ کہہ لیں کہ جو آلموسٹ 26-27 ہزار روپے کا ایک بندے کا کھانا تھا ماہانہ, آپ کہہ لیں وہ چلا گیا 42,000 روپے. تو وہاں پہ اس وقت جو ہوا ہے نا لوگوں کے آٹے کے ساتھ جو ہوا ہے, جو گھی کے ساتھ ہوا ہے, جو اس وقت آٹے کا توڑا پورا نہیں لیتے, 2-2 کلو کر کے لیتے ہیں, 1-1 کلو کر کے لیتے ہیں, وہ ایشو بن گیا. اور لاسٹ جو بات میں اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا, آپ مئی میں اپنا مارچ کا افورڈیبلٹی انڈیکس نکالیں یا لیونگ کاسٹ انڈیکس نکالیں دنیا کا. ہم نے بڑا, عمران خان صاحب نے بار بار آپ کو کہا تھا, اس وقت ہمارے پاس دنیا میں 3 چیزوں میں ہم سستا ترین ملک تھے. 3 چیزوں میں, خوراک یعنی گراسریز, ہاؤس کا کرایہ, ہاؤس اور دکان کا کرایہ, اور تیسرا ایجوکیشن. دنیا کا سستا ترین ملک تھے ہم. دنیا کے 139 ملکوں کو انہوں نے کیا سروے, اس میں ہم افغانستان سے بھی سستا ملک تھے. اب اس میں اب جاتے ہیں تو آج کی دیکھیں پرائسز, آج کی پرائسز ویٹ کی دنیا کی 90 روپے پرائس ہے, میز 70 روپے, بیف 1120 روپے, چکن 761, آلموسٹ دنیا کے برابر ہم پہنچ گئے ہیں. دنیا سے ہم 13% سے دنیا کا خوراک اتنی سستی تھی, آج ہم دنیا کے قریب پہنچ گئے ہیں. تھوڑا شارٹ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ہو رہی ہے, تو ٹیکنوکریٹس حکومت کی بھی بات کی جا رہی ہے, کیا اس سے بھی معاشی استحکام آ گئی؟ دیکھیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حکومتیں ہیں نا وہ عوام ہی سلیکٹ کرتے ہیں, عوام کی طاقت سے ہی حکومتیں اپنا جو ہے وہ ڈیسیژنز لیتی ہیں. اور اگر آپ عوام جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو بیسیکلی ٹیکنوکریٹس ہیں نا بیٹھے, تو ویسے تو میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں. اگر مجھے عوام کی جو ہے قوت میرے پیچھے نہیں ہوگی تو میں مشکل فیصلے کیسے کروں گا؟ تو پہلے تو آئین میں ہی نہیں ہے نا یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, تو پہلے تو غیر آئینی چیز کریں گے. دوسری چیز ہے کہ ان کے پیچھے کون سی سپورٹ ہوگی پبلک کی, تو ہم تو اس کو بالکل مانتے ہی نہیں. جی آپ پیچھے سب بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی مہنگائی بھی آپ کے دور میں زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی, اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو 4 جو ہیں یا 5 ہوں یا 3 ہوں, دیکھیں پہلے تو چوتھا جو ہے وہ تو 15 دن کے لیے ٹرانزٹ تھا, کیونکہ میں نے آنا تھا اور اس میں 15 دن لگ گئے, تو 3 تھے بیسیکلی. لیکن دیکھیں اس کو آپ یہ نہ لیں, ایک پچھلی حکومت والے نے ایک ہی نے کچھ 4-4.5 سال مطلب فائنانس منسٹر رہے تھے, اور وہ جو گل کھلا کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو اس کو چھوڑے 3 تھے یا 4 تھے,
دوسری جو آپ نے بات کی تھی مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی تھی. مہنگائی پہلے تو اس لیے بڑھی کہ ہم نے IMF پروگرام ہمیں فورسفلی لینا پڑا. خان صاحب شروع میں 1 سال لگے رہے 9 مہینے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں IMF پروگرام کرنا. انہوں نے بہت سخت ریسٹرکشنز لگائیں جس میں انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹس بڑھا دیے, ٹیرفز بڑھا دیے بجلی کے سارے, انہوں نے جو آپ کو معلوم ہے پیٹرول پرائسز وغیرہ بڑھا دیں. اس کی وجہ سے وہ مہنگائی ہونا شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری 1.5 سال میں سپر سائیکل آیا. سپر سائیکل کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی اور 12.2% پہ ہم انفلیشن چھوڑ کے گئے. آج وہی انفلیشن 27% کر کے, تو ہمارا تو سپر سائیکل تو ہم نے کر لیا تھا, اس کو کنٹرول کر لیا تھا. تو یہ نہیں آپ کہیں کہ جی ہم نے بڑھائی تھی, وہ اس لیے بڑھائی تھی کہ ان کے جو کرتوت تھے اس کو ہم کنٹرول کرتے IMF کے تھرو کر رہے تھے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی. جی ترین صاحب یہ فرمائیے گا, کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حفیظ شیخ صاحب آئے, آپ آئے, ماضی میں بھی آپ کو اکانومی کا تجربہ ہے پاکستان کی کس طرح چلتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کی طاقت کی بات کرتے ہیں کہ عوام اکانومی کنٹرول کی طاقت سے جو الیکٹ ہوتے ہیں, جو منتخب ہوتے ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو ریزرو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور لوگ جو ہیں متحرک ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں؟ آپ تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, خان صاحب سے آپ بھی کو شکوہ کرتے ہیں کہ ہم فیصلے نہیں کر پاتے. کون کرتا ہے؟ دیکھیں نہیں, وہ تو خان صاحب نے جو بات کی وہ تو ایک جنرل سی بات کی. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس دفعہ جب ہم آئے تھے پچھلی دفعہ تو ہمارے پاس پلاننگ کا تھوڑا فقدان سا تھا, لیکن اس دفعہ ہم پوری پلاننگ کر کے آئیں گے. ہم جب گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ہمارے پاس پلان بھی ہوں گے, ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان پلانس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم پوسٹ پون کرتے رہے ہیں پچھلے 20-30 سال سے, یہ حکومتیں کرتی رہی ہیں ریفارمز پہ, جس کے بیچ میں SOEs کے ریفارمز بھی ہیں, جس میں ٹیکس ریفارمز بھی ہیں, جس میں انرجی کے ریفارمز بھی ہیں, یہ کریں گے. ہم اس کی پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں. اور آپ کا سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اپنی کمپٹنس ہوتی ہے تو پھر دوسرا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. جی اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے, آپ 3-4 وزیر خزانہ آئے اور IMF سے ڈیل نہیں کر سکے. اس گورنمنٹ نے آپ کی کم از کم مفتا اسماعیل صاحب کو اتنا کریڈٹ تو آپ دیں کہ انہوں نے IMF کا ڈیل سائن کر لیا جو آپ نہیں کر سکے. اور دوسرا میرا اس کا حصہ ہے کوشچن کا کہ آپ نے ابھی کہا کہ IMF پروگرام سے ہمیں نکلنا ہوگا, تو اب آپ کیا کمٹ کرتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو IMF میں نہیں جائیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی جو بیان کیا وہ درست نہیں ہے. IMF پروگرام ہم نے کیا اور ہم چلا رہے تھے. آپ جو کیسے کہہ رہے ہیں, میں جب اپریل میں آیا تھا تو انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا تھا $500 ملین لے کے کہ ٹیکسز 700 ارب روپے کے لگا دیں گے, 5 روپے کی بجلی بڑھا دیں گے اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں ادھر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. میں نے اس کو ٹھیک کروایا, اس کو 700 کو 350 بلین کے ٹیکسز پہ لے کے آیا. اس کے بعد جو 5 روپے کی بجلی تھی اس کو 2.5 روپے پہ لے کے آیا, اور اسٹیٹ بینک بھی ہم نے ڈائلیوٹ کروایا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. میں نے 2008 میں بھی IMF کا پروگرام کیا ہوا ہے اور سکسیزفلی کیا ہوا ہے. جب میں نکلنے لگا تو IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر میں خط لکھا تھا آپ مت جائیں, بیکاز 40% آف دی انٹیگریٹی آف دس پروگرام از بیکاز آف یو ایز اے پرسن. تو مجھے جانا تھا کیونکہ اصولوں پہ میں گیا تھا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکے. ہم نے اس دفعہ بھی چلتا ہوا پروگرام چھوڑ کے آئے. یہ جو کہتے ہیں نا آپ, جو وہ بھائی ہم نے وہ جو فریز کیا تھا اس کے میں نے پورے اہداف بتا دیے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یار اس میں کیا ایسی بڑی بات تھی. اس میں 466 بلین 4 مہینے میں تھا, 100 بلین 1 مہینے کا تھا. آپ اپریل کے مہینے میں PSDP کو 100 بلین سے کاٹ کے اور آپ اس پروگرام کو آگے چلنے دیتے. یہ تو انہوں نے واویلا مچایا غلط قسم کا کہ 10% پہ فسکل ڈیفیسٹ جا رہا ہے, تقریباً 22 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جا رہا ہے. وہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا وہ ہمیں تو کچھ بتایا جا رہا تھا, ابھی یہ کچھ اور بتا رہے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے کہا اچھا بیٹا اب تم ہمیں کر کے دکھاؤ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اور پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے. تو ہماری وجہ سے نہیں ہوا, یہ جو انہوں نے بارودی سرنگیں اپنے لیے کی ہیں
اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو سخت پروگرام کی جو تھی ڈیل تھی، جو 2.5 روپے بڑھنا تھا جو ٹیرف، وہ 7 روپے اور 80 پیسے بڑھوا دیا. اس کے بعد انہوں نے گیس میں بھی ڈال دیا. انہوں نے 855 ارب روپے کے پی ڈی ایل کہے، ہمارے وقت میں 3.5. تو یہ سارا یہ آپ لیکن دوسرا سوال آپ کا، آئی ایم ایف اس وقت ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم ڈالر جنریٹ کریں، اور ہم ڈالر جنریٹ کر کے جتنا جلدی ہو سکے ہم انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں. لیکن جو آئی ایم ایف کئی پروگراموں کی بات کر رہے ہیں، ہم اگری کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ پروگرامز کو ہمیں کرنا پڑے گا، کہ چیزیں جو ہماری جو ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی، جس طرح ایس او ایز ہیں جس میں ٹیکسز، حالانکہ ہم تو گرو کر رہے تھے لیکن اور گروتھ ہونی ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 20% پہ جانا ہے. اسی طریقے سے انرجی کا جو کرائسس اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ہم کریں گے، لیکن ذرا تھوڑا ٹھہر جائیں. سو یہ وہ کریں گے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ہوتا ستمبر کے بیچ میں، ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں ہوتے. سر میں ایک فکرہ بولنا چاہ رہا ہوں، ایک فکرہ بولنا چاہ رہا ہوں. ابھی کیا نام ہے، سلمان شہباز نے کہا 3 لوگوں کے بارے میں کہ جوکر ہیں. پاکستان میں اکانومک ہٹ مین 2 آدمی تھے، ایک کا نام بھٹو تھا اور ایک کا نام اسحاق ڈار ہے. اور جوکر کی اگر بات کرنی ہو تو اسحاق ڈار اور شہباز شریف سے بڑا جوکر پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا. یہ پرسنلی ہاں جی، گورنمنٹ جو پلان بنا رہی ہے اس وقت کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر انتخابات کو آگے بڑھا دیا جائے، آپ کی نظر میں آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے آپ انتخابات کو آگے لے جائیں؟ دیکھیے جی، میں تو کوئی کانسٹیٹیوشن لائر نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، اور دوسرا میرے نزدیک تو یہ ٹھیک کام نہیں ہے، اور ہماری حکومت ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.